بیان سننے سے پہلے سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے، نہ کسی اور کی تہذیب، نہ کسی اور کا رنگ، نہ کسی اور کا انداز، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں، ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلیں۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے، میرا قطرہ۔ ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ طعنے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے ناں دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں۔ میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والو، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا، سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ اب یہ اینک چھوڑ دو، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی آ رہے تھے، وہ قوم کے حبشی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال پہلے تو حبشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو۔ آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا۔ آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے۔ پہلے تو عمرہ خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے، وہ ذرا اینک بدلے۔ دنیا میں بڑے لوگ تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا، جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں۔ فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے۔ اور دوسری، ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں، ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں، اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے، اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ، وقار، خودداری، عزت نفس، اس کی طرف توجہ کرو۔ اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا، فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ حضرت ابو بکر سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے، ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑے تھے، ان سے کہا، ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ، خود نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی، غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا، فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تھوڑی روزی پہ گزارا کر، عزت کے ساتھ رہ، خودداری کی زندگی جی۔ میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح، فراڈ سے صحیح، کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح، کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح، مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے، نہ بھکاری بن، نہ اپنے آپ کو رسوا کر، تھوڑے پہ گزارا کر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے، مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا۔ اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے، لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی۔ اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ملت کے جوان سن، تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا، 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا، میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں۔ ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے،
ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو. آئے میرے حبیب کے پاس سے آبی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں. فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے. حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں. فرمایا لے آ. راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے. لائے. حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، کیونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں. کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں. فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ. صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں. 2 دینار کی چیزیں بیچی. حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ. وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل. نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا. مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دیس اپنے دیا واللہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا، چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا. آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے. سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو. ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے. تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر. پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا. ایک تو سب سے پہلی بات امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں. اور دوسرا غریب میرے دوست، یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو. ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا، وہ اور ہے. ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا، وہ اور ہے. سن میرے حبیب نے کیا فرمایا. فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا، امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا. میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا.
فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا. آ جا اب اللہ رسول سے بات کریں گے, اب اللہ والوں سے بات کریں گے, چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا. یہ نہیں تیرے مسئلے حل کریں گے, تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے. مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ, جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آ جا اب حضور والا ہو جا, اب محبوب والا ہو جا, اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر. باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا. توجہ ہے آپ حضرات کی, بڑی ضروری بات. رزق حلال, رزق میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں, بس مشن کو منظم کرنا ہے. اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے. صدر جانسن ہے, ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے, وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان, تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت. محمد بشیر ساربان نام تھا. بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں, ترجمان کے ذریعے بات ہو, رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے. کہنے لگا بچے زیادہ ہیں, دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو. کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا, چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی, یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے, چلو امریکہ لے چلے. صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا, مہینہ میں نے رکھا, بڑی خدمت کی, وہ مطالبہ کوئی نہیں کرتا, سادہ آدمی. میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا, روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا. مہینے کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر, کوئی بات تو کر میرے ساتھ, کچھ کہہ تو صحیح. کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب. میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر, نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں, کچھ کہہ تو صحیح. کہتے ہیں تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا, جنہوں ویک کے ڈر دی آنکھیاں نے, جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے, اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا. سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا. ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ, وقار سے جینا سیکھ, چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست. اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے, پر اللہ قبول نہیں کرتا. حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام کے کپڑے پہنتا ہے, اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا. سود چاٹ گیا ہے ملت کو, چاٹ گیا. چھوڑ. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا. اتنا بڑا جرم. اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی, ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی. جب کروڑوں روپیہ ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے, کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائیں؟ جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے. رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے, ہر طرف حرام کا بول بالا ہے. ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں, یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا, ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے, مجبوریاں ہیں. میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے. قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے, اور ہم دھندا کرتے پھریں. چوں بگویم با مسلمانم بلرزم. تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے, بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے. ڈھونگ ہے یہ نماز ہے, یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو, نال لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو. تسی فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلا نیتی جاندے ہو.
दस होते सही बुल्ले नूए की कुछ कीती जाते हो। एक तरफा आधा तीतर और आधा बटेर ना बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ, अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकाले। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है। बचो उस चीज से जिसे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। फिर मैं बड़ी दर्द के साथ चौथी बात छेड़ने जा रहा हूं। बड़े दर्द के साथ खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा जवान, 4 बच्चों का बाप, 3 बेटियों का बाप, मां की आरजुओं का मस्कन, बाप की आंखों का तारा, थोड़े से पैसों के लिए किसी ने नशे पे लगा दिया। चाट गया मेरी मिल्लत को नशा, चाट गया। मैं आ रहा था, एक दफ़ा लाहौर से गुजरने वाला, तो मेरे साथ बच्चा मोहब्बत के साथ एक नशई के सामने उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई, हारन दिया। मुझे कहने लगा हज़रत जी देखना ये गिर जाएगा। मैंने कहा ना यार, तू कभी उस बाप से जाके पूछ जिसका बेटा नशा करता है, और कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशा ही कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह, और मुझे बताए ये मुआशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ रोज रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज़ मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया, और हुजूर ने फरमाया कयामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी की फंक्शन पर तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम। फरमाया शराब तो बुराइयों की जड़ है, नशा बुराइयों का इमाम है, जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे आप हजरात, खास तवज्जो फरमाई। फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा, इसको कत्ल कर दे। कहा
یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا میں یہ گوشت نہیں، یہ حرام فعل نہیں کرتا قتل کرنے والا. اس نے کہا شراب پی لے. کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا. تلوار اٹھا لی. کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا، یا تو زنا کرے گا، یا تو قتل کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، یا تو شراب پیے گا. ایک کام تو کرنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی. فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا. جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا. جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا. فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ. فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے، جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے. خدا را ڈیرے والوں، حویلی والوں، علاقے والوں، قبیلے والوں، اس جرم سے بچ جانا، اس زیادتی سے بچ جانا. نشہ 44% نوجوان، 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے. کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم. ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے، ہمیں ماؤں کو لوارث ہونے سے بچانا ہے، اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے. اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے. اسے کاٹو نہ. حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے. ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے، در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے. ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی، وہ مان جاتے تھے. انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے. خود حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ، اس کو کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں، اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے. کاٹا نہیں میرے نبی پاک نے، حضور نے نشہ چھڑایا ہے. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اسے لعنتی نہ کہنا. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، بھول گیا تو کیا ہوا، جرم ہو گیا تو کیا ہوا. فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا دے. ان کو معاشرے سے کاٹو نہ، ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ. یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں. یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا. میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے، مجھ سے افسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی شکایتیں اور علم میں ہی آتی تھیں، پر میرا بیٹا تو تھا نا، میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا، آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا. میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں. میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا. میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں. ہم جہاد کریں گے، ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں. خدا را اٹھو، اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ. پانچویں بات پنجتن کی نسبت سے، اب پانچویں بات سنو. ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے، ایک جرم اور ہے، ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ. وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستو عشق مجازی کی لعنت کا نشہ. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے. لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے. جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے. اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا. تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے. مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا. میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے. ان کو شرم نہیں آتی؟
हमें ये गैरतमंद ही नहीं समझते। गली से गुजरते हुए बेगैरती करते, एक दूसरे को इशारे करते हैं। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तू मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था, या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया, तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख, जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया, जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे, शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े, शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे, इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया, तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए। और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना से अभी आए थे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया, उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर, औरत को, और औरत याद रखे, बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियारे काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है, हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे मां की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी। इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत है। किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत है।
بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہوں، اگر دونوں نیک ہوں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے، جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے؟ میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے، سن لیا جائے، میری بات کو نوٹ کیا جائے، ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں۔ ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے، جن درباروں پر گند ہوتا ہے۔ دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو، درس حدیث ہوتا ہو، درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو، مردوں کا جانا الگ ہو، پوری شریعت کی پابندی ہو، پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے، پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے۔ میرے عزیزو، منشیات کے خلاف جہاد، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے۔ اور میرے دوست دیکھنا، بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں، سکھ بھی کوئی نہیں، آریہ بھی کوئی نہیں، بدھ مت بھی کوئی نہیں، یہاں عیسائی بھی اقلیت میں، یہاں یہودی بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے۔ جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے۔ سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا۔ عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا، حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ، بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ، پھپھی، ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھے، ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلی حضرت فاضل بریلوی 3، بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر عریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہیں۔ اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ، اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا، اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا، پہلے اس کی طرف دیکھ۔ میرے دوستو، یہ 5 چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے، دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے، تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھے، ہمیں ہر حال میں سود سے، حرام پیسے سے بچنا ہے، چوتھا ہر طرف
منشیات پھیلی ہے، ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پانچواں بے حیائی اور یعنی فحاشی، گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے۔ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے۔ چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا، میں دور کے اجتماع نہیں دیتا، سفر نہیں کر پاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، قریب قریب رہتا ہوں۔ ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ جوان نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں، یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے۔ میں نے ارادہ کیا، تھک بھی بڑا گیا کہ 20-25 منٹ بات کروں گا۔ 3-4 نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے، چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، چھم چھم۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا۔ میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے، تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں، شاید تو اس تک بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ ارے گناہگار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا، یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں۔ 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا۔ ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے، اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے، مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جون سا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے، لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے، عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے۔ کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشہ بھی لگا دے، کوئی مل جائے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے۔ میرے دوست، ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے، اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے، کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے، اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ ملت کے جوان، تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے۔ تجھے واپس آنا ہے، اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے، اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے، تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے۔ تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہے، اب ہم تجھے وہ والا جوان سکھاتے سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے۔ تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا، یہیں گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا۔ فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے، ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے، وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چوک کے بھی عمرہ ہو جاندہ ہے۔ جوان آدمی کوارا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے کھیڈا پھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو، میں او دی یاد وچ روندیاں۔ کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی، میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں ہی گھومتا رہا ہوں، مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات، دبئی کی بات، شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے۔ دوستو، ملت کا جوان لوٹ سکتا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے۔ خدا را ماں باپ بھی سوچیں، ماں باپ بھی توجہ کریں۔ میں آج صبح ایک وزٹ کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے یہاں نوجوانوں کو کام کرتے دیکھا، اور میں بہت تھوڑا کام کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اس دفعہ تو مجھے کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے۔ یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے، یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے، یہ میرے جیسے فقیر، غریب، لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں، یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کام نہیں کرتے، لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے۔ میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے، خود مسجد تک پہنچائے۔ میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے۔ میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے، میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگا
लगाता, ये मोहम्मद के नाम का नारा लगाता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये कोई और धर्म नहीं चूमता, ये रसूलुल्लाह का कुरान ही चूमता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और जगह झाड़ू नहीं देता, ये मुस्तफा के नाम की मस्जिद में झाड़ू देता है। ये बड़ा पाकीज़ा है, ये बड़ा सुथरा है। अब हम अपने जवान को घटिया नहीं होने देंगे, शराबी नहीं होने देंगे, फहाशी नहीं करने देंगे, रियानी नहीं करने देंगे। हम इसे खड़ा करेंगे और इमाम हसन और हुसैन का दर्स पढ़ाएंगे। हम इसे खड़ा करेंगे, हजरत अब्दुल्ला मुजनी की बात करेंगे, ज़ैद बिन हारिसा की बात करेंगे, सलमान फारसी की इसके साथ बात करेंगे। हम जब इसे खड़ा करेंगे तो मक्के के अंदर खेलने वाले मौला अली की बात करेंगे। हम जब इसके साथ बात करेंगे तो ओहद के में बदर के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं दो नौजवान लड़के खड़े हो गए। मैं सोचने लगा ये 15-16 साल के लड़के, ये छोकरे क्या करेंगे? कोई मेरे साथ तगड़ा तगड़ा होता तो बात बनती। फरमाते हैं वो दोनों तलवारें ले रहा के कद छोटे हैं, हाथ खड़े करके कहने लगे, चचा अबू जाल किधर है? तो मैंने कहा, बेटो इतने बड़े काफिर का तुम क्या करोगे? तो गोया मुझे कहने लगे, हमारे कद ना देख, हमारे सीने में जो जज्बे का समुंदर है उसकी तरफ देख। कहा बेटे तुम्हारी उम्रें छोटी है, कहा उम्र थोड़ी है पर इश्क की दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। कहा तू अबू जाल का क्या करोगे? कहने लगे, हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा देख भी लेना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं, मैं कद देख रहा था और मुस्तफा पे दुरूद पढ़ रहा था, उनकी उम्रें देख रहा था और उनके जज्बे को सलामी दे रहा था। मैं कह रहा था नहीं नहीं, मिल्लत में जब तक मुअव्वज़ और माद रहेंगे ना कोई गुस्ताख पैदा होगा, ना कोई दीन का लुटेरा पैदा होगा। कहते हैं वो जवान कहने लगे, अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहता वो दौड़ते गए दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदे आई डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जाल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दरे रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे, सोनिया तेरा सामने तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीबे करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है? छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ। दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों नहीं मारा है, जाओ तुम दोनों नहीं मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद ना देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा ना देखे, कोई ये ना देखे कि ये किस कबीले से है, कोई ये ना देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये ना देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह, नौजवान निकलेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत ये पहरा लगेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे। हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा। हम देखेंगे मस्जिदों में बूढ़े नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जवान भी सर सजदे में रखे हुए मिलेंगे। और इंशाअल्लाह अब बूढ़ी दाढ़ियां नहीं रखेंगे, अब चेहरों पे काली स्याह दाढ़ियां नजर आएंगी और कुफर को पैगाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को मानने वाले भी हैं और रसूलुल्लाह को अपनाने वाले भी हैं। ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला, हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जुमे में भी, और मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी कोई दर्दमंद आलिम आपको मिले आप वहां पहुंचे, जहां भी आपको कोई चिराग रोशन करता मिले उसकी रोशनी हासिल करें। अकीदे का सच्चा हो, अमल का पुख्ता हो, आप जाएं, दर्द की बात सुने। जहां तक हमारा ताल्लुक है
میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں۔ میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں، اور یہ پیغام پھیل رہا ہے، یہ پھول رہا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں۔ جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے، جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے۔ وہ حضرات پھیلنے، اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ۔ آج اب یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر آپ کو تاڑے گا، پھر غلط مشورہ دے گا، لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ہر گند نکال دینا ہے۔ اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی، نکال دیں گے ہم گند۔ ہم نکلیں گے، نظر بھی پاک ہوگی، کردار بھی پاک ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس پیغام محبت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ ہر شخص جس منصب پر بیٹھا ہے وہ دین کی بات کرے، وہ دین کا پیغام دے، وہ دین کا درس دے، حسن سلوک، اخلاق، مروت۔ میرے دوست پوچھتے ہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے، میں کہتا ہوں سیاست دانوں سے سیکھ لو۔ بڑے بڑے چودھریاں پر گلی گلی جاتے ہیں، وہ دنیا داری کے لیے جاتے ہیں، تم نے رسول اللہ کے لیے جانا ہے، تم نے مصطفیٰ کے لیے جانا ہے۔ وہ لوگوں کو ذات کے حق میں، اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، تم نے لوگوں کو رسول اللہ کی ذلف کے حق میں قائل کرنا ہے، تم نے محبوب کے حق میں قائل کرنا ہے۔ جب تمہارا مقصد اتنا اعلیٰ ہے تو اللہ ہمت بھی تمہیں اعلیٰ ہی عطا فرمائے گا، اللہ جذبہ بھی تمہیں اعلیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ اتنی تعداد میں ساتھی پیچھے کھڑے رہ گئے، مائیں بہنیں بچیاں بڑی محبت سے آئیں، میں ایک ایک کا اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں پلکوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں آپ حضرات کو۔ انشاءاللہ یہ اجتماع سجتے رہیں گے، رمضان آئے گا، فجر کے بعد اسی طرح سے یہ چہک مہک جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک زندگی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ جب دنیا سے مریں گے، جائیں گے، تو پھر بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جائیں، کچھ ایسے رنگ چھوڑ جائیں جو یادیں تازی کرتے رہیں، جو انداز لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ بس آپ حضرات کا خلوص چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، آپ حضرات کی دعا، اور آپ کے دو میٹھے جملے ہمیں چاہیے۔ ان جملوں کا ساتھ دیجئے گا، ان لفظوں کا ساتھ دیجئے گا، اور درد کے ساتھ اس تحریک کو اپنے خلوص سے نوازیے گا۔ میں نے آپ کو درجنوں دفعہ عرض کر دیا، نہ کوئی گروہی اس کا مطلب ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔